اس سے پہلے کہ دعا ہو، اس محفل کے اختتام پہ جو باتیں سن لے میری طرف سے، پھر اس مقام پہ عمرے رواں بھی دینا سنیں۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی قدرت میں ہم سب آپ سب کی جو ہے جان ہے کہ اس نے ہمیں اندر ولی رکھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھ لو، الناس کو غالب مت ہونے دینا، انشاءاللہ اس بارگاہ کی چوکھٹوں مت چھوڑنا، اسی میں ہماری سب کی نجات ہے، اسی میں ہماری حیات وابستہ ہے۔ یاد رکھنا، باپ کا مشن یہی تھا، بیٹے کا بھی مشن یہی ہے۔ خداوند قدوس کو اگر یہ منظور ہوتا، وہ قادر و مطلق ہے، میں جاہل نہیں ہوں، پڑھا ہوا ہوں، میں نے دنیا دیکھی ہے، ان کے فریب میں مت آنا۔ یہ بتاؤ کہ اگر مالک و مولا کو وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو کیوں وہ نازل فرماتا؟ ان کے ذریعے اپنی وحدانیت اور اپنے کلام کو کیوں ہم سب میں بیچتا اور کیوں پیش کرتا؟ وہ ہماری کیوں ہدایت کرتے اگر انہیں منظور نہیں ہوتا وسیلے کے بعد؟ بتائیے مجھے۔ جب ہمیں اللہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ملا، آقاؤں کے ذریعے ملا، اللہ کے ولیوں کے ذریعے ملا، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نمک حرامی کر کے ان بارگاہوں کو بھول جائیں؟ یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے۔ خدارا اس الناس کو اپنے فضل پر جو ہے کبھی حاوی مت ہونے دینا، اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، اپنے اشعار سے، اپنے اعمال حسنہ سے اس خبیث کو ہمیشہ قلب سے باہر رکھنے کی کوشش کرنا، اور اپنے قلب کے اندر عرفانیت کی شمع منور کرنے کی کوشش کرنا۔ اس لیے وہ میرا شعر ہے، کر فیروزاں شمع عرفاں کعبہ دل میں میرے، کر فیروزاں شمع عرفاں کعبہ دل میں میرے، حضرت مرشد معین حق نما کے واسطے۔ اسی واسطے کہا ہے کہ اس الناس کو غالب مت ہونے دینا۔ حضرات گرامی، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہمارا آرام و سکون ہے، ہماری آخرت اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ سنورے گی جو ہے۔ خداوند قدوس کو بھی یہی منظور ہے۔ اس لیے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حدیبیہ پہ بیعت رضوان منعقد فرمائی تو ہزاروں صحابیات اور صحابہ کرام نے یہ دیکھا اپنے نگاہ سے، ان تمامی حضرات کے اوپر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس ہے۔ سب نے یہ دیکھا سرکار بیعت فرما رہے ہیں، مگر اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کی عظمت کو بڑھانا تھا، اس نے فرمایا نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر میرا ہاتھ ہے۔ قرآن ہے، قرآن۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ جل مہول جو ہے فیگر سے پاک ہے، اللہ الصمد ہے، مگر اس نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، مطلب یہ تھا کہ محبوب تم نے جو کچھ بھی عمل کیا اس میں میری رضا ہے، اس کی میری رضا الہی کی تو اس چیز کو ہمیشہ جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قادر و مطلق ہونے کے باوجود اس نے یہ محسوس کیا، اس کی یہ تمنا تھی، اس کا یہ حکم تھا کہ جب بھی تشکیل کائنات ہو جائے تو اپنے نبیوں کو ہم تک، آپ تک بھیجے اپنے پیغام وحدانیت کے لیے، رسالت کا پیغام لے کر کے لیے، تاکہ ہم اور آپ جو ہے ان کے بتائے ہوئے راستے میں چل سکے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت بھی خوش نہیں تھا اور قادر مطلق ہے ہر چیز پر۔ ہمارا ایمان ہے، انکار کرنے والا کافر ہے، وہ ہمارے قلوب میں جو ہے آپ سب کے قلوب میں یہ بات ڈال دیتا کہ میں ایک ہوں، بلا میرا نبی جو ہے تمہارا نبی ہے، ہم مان لیتے، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن نہیں، اللہ رب العزت کو ان تمام انبیاء علیہ السلام کے مرتبے کو بتانا تھا، اور بالآخر
रहमत आलम की रसालत का ऐलान कराते हुए उनकी अजमत को बताना था, निखारना था। सुभान अल्लाह। इसलिए रब्बुल इज्जत ने अपने जिक्र के साथ अपने महबूब का जिक्र रखा है। इसीलिए कलमा में वाव नहीं बल्कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वाव नाम नहीं, और नहीं है, बिल्कुल वो इसी तरह से है कि जब हम किसी प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, किसी ब्रांड की तारीफ करते हैं, गोया मैन्युफैक्चरर की तारीफ करते हैं, तो जिक्र नबी जिक्र इलाही है, जिक्र औलिया जिक्र इलाही है। ये हमेशा हमेशा अपने जहन में रखें इस बात को, जो है इससे कतन गाफिल न हो। दूसरी चीज क्या है कि बहुत से लोग जो है फ्रस्ट्रेशन में बाबाओं के पास या हमारे जैसे जो है नाहल लोग उनके पास आ जाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। समाज हमारा अवहाम परस्ती में गर्क है। देखिए, मेरा मिशन है कि आखिरी सांस तक जो साफ सुथरा, शफाफ, बहुत ही आसान तरीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दीन दिया है, उसको जिस तरह से जटिल बना दिया गया है, उसको आप लोगों के जहन से हटाना और साफ सुथरे अंदाज में उस पर अमल पैरा हो जाना। गरीब नवाज की ये शान है कि उनके वसीले से रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको कलमा पढ़ाया। हम सब जो है अभी बैठकर उनका जिक्र खैर कर रहे हैं, वो न पता नहीं कहाँ होंगे। लेकिन बदनसीबी ये हजरात बहुत कम है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, कि हम मुसलमान तो बन गए, लेकिन हमारी बदनसीबी ये रही कि उन तमाम रसूमात को जो पहले हमारे साथ था, उसको भी हम दामन में लपेट के आ गए और उस पर अमल कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझसे ज़्यादा जेल में हैं। एक दो चीज़ सुन लीजिए। उनकी इबादत गाह को नज़र में रखिए, हमारी बारगाह को, किसी अल्लाह के वली की बारगाह को रखिए। और वहाँ भी धागा बांधते हैं ना, वहाँ भी बनता है। नारियल वहाँ भी तोड़ते हैं, यहाँ भी तोड़ते हैं। मुंडन वहाँ पर भी होता है, इधर यहाँ पर भी होता है। ये तो मैंने चंद चीज़ें ऐसी कही हैं कि जो आप सबको पता है। अब आप अपने दिल को टटोलें कि शरअ से जिसका क्या वास्ता है, शरअ से क्या वास्ता है। ये हजरात जिनकी ये जिम्मेदारी है, जिनके हाथ में मुसल्ला और मिंबर है, वो क्यों नहीं हमें जो है प्यार मोहब्बत के साथ हमारी काउंसलिंग करते, क्यों नहीं हमारी इस्लाह करते हैं? ये तो उनका काम है ना, कि बताएं प्यार मोहब्बत से। अरे भाई, अगर नल अगर लूज होता है तो एक एक कतरा गिरता है, शुरू में उसका दाग नहीं पड़ता फ्लोर पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपना इम्पैक्ट जो छोड़ देता है। तो अगर अकाबरीन मिल्लत जो है हमारी इस्लाह करें, धीरे धीरे बताएं जो सही है, बताइए जो है हम उससे बरी नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल बरी हो जाएंगे और सच्चे दिन पर जो है चलने लगेंगे। हमारे अंदर निखार आएगी हमारी ईमान की जो है। देखिए, समाज में कैसी कैसी रस्म है। अल्लाह ने करे किसी के यहाँ अगर मौत हो गई, बस अगर अल्लाह ने उसे कुछ दिया है तो ठीक है, वरना पता चला 10वां 20वां और 30वां और 40वां उस गरीब के 40,000 रुपये ख़त्म। और कहीं गरीब है तो कर्ज लेकर करेगा। ये क्या है बताइए, शरअ की रोशनी बता दे मुझे कोई। सुन्नी उलमाए कराम की किताबों में ये नहीं है कि कोई और जी है, मैं हवा में बात कर रहा हूँ। अब बिदअत सय्या है, बुरी बिदअत है, आकाओं की बात नहीं है। आकाओं के यहाँ तो उनके नजर है, न्याज है, तो हमारा जो है सर आंखों पे एक एक दाना हमारे लिए है, बात से बरकत है। मैं अपने जैसे आप जैसे अवाम नास की बात कर रहा हूँ, उनकी मौत की है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जहन नहीं जाता है, जाना चाहिए। तो मैं यह कर रहा था आखिरी में कि अल्लाह न करे किसी भी मुसीबत आए, अल्लाह न करे कोई बीमार पड़े,
اللہ نہ کرے آفات و ولیات کو شکار ہو جائے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے تو کسی بابا کے پاس مت جائیے، مرید بابو کو فون مت کیجیے، اللہ کے چند کلام کو یاد کر لیجیے۔ اب وہ الگ سی بات ہے، یہ ہومیوپیتھی کی طرح آپ سمجھیں گے کہ بھیا اس میں تم نے پیسے نہیں لیے، ڈورے نہیں باندھے، تعویذ نہیں ہے تو یہ فائدہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ایمان ہے واقعی اور دین آپ کے اندر ہے اور اللہ کے کلام پہ بھروسہ ہے، اللہ شاہد ہے کہ ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا کرم غلط نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے دوا نہیں کریں گے۔ اگر کہیں کوئی بیمار پڑ گیا، 2-3 چیزیں سن لیجیے، کوئی بیمار پڑ گیا، ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر پاس لے جائیں گے، لیکن سورہ فاتحہ یاد رکھیں، زبان ہمیشہ پاک ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ فوراً پڑھیں اور اس مریض کو دم کر لیں۔ پانی پیتا ہے اگر ہے تو پانی میں دم کر کے اس کو پلا دیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ سنی اور وغیرہ کی، سب کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس کی عظمت کا انداز یہ لگا سکتے ہیں، اتنا ہم بتا دیں کہ یہ سورہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 2 بار نازل ہوئی ہے، ایک مکہ معظمہ میں، ایک مدینہ منورہ میں۔ اس کی عظمت یہ ہے، یہ 21 ناموں سے یاد کی جاتی ہے، 1-2 نام سے نہیں۔ اور پورے قرآن پاک میں 10 امور پہ باتیں ہوئی ہیں۔ کتنے امور پہ؟ 10۔ اور حسن اتفاق ہے اس سورہ فاتحہ میں 8 امور موجود ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس اپنے کلام میں موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا دی ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں اور مریض پہ دم کر دیا کریں، پانی پلا کے دم کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ شفا انشاءاللہ ضرور دے گا۔ آتا ہوں سفر میں شفا ہو جائے تو مجھے بھی دعا دیجیے گا۔ بہر کے ایک چیز یہ یاد رکھیں آپ، دوسری چیز کیا یاد رکھنی ہے آپ کو کہ مان لیجئے ہار گئے، بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے، کوئی ایسی مصیبت ہے کوئی جو نہیں جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایک کام کر لیا کیجئے کہ جمعے کا روز ہو، سن لیے غور سے، جمعے کا روز ہو، عصر کے بعد نماز پڑھ کر کے ایک کونے میں بیٹھ جائیے تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہو۔ مقصد یہ منہ اپنا قبلے کی طرف کر لیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں اور ورد کریں۔ کیا ورد کریں؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ایک ساتھ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اور کب تک؟ تا مغرب تک۔ ورد کرنے کے بعد نماز مغرب پڑھیں، اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں، ہاتھ دونوں آسمان کی طرف اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آقاؤں کے وسیلے سے جو ہے اپنی دعا کو اپنے دعا کر رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ جمعہ کو روز ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کی برکت سے بہت آسانیاں پیدا کر دے گا، مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ یہ نسخہ یاد رکھیں آپ نے۔ اور آخری جو تطہیر قلب، تطہیر نفس کی جو بات ہے، اگر جو حضرات خواہش مند ہیں اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، تو یہ گرو منتر آخر سن لیجیے جو بزرگوں نے بتایا ہے۔ فجر کی نماز پڑھیے اور روزانہ مغرب میں کے بعد صرف 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور کیسے پڑھنی سن لیجیے۔ صراط البروج کی نفل کی نماز ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت صراط البروج نفل کی واسطے اللہ کے منہ میرے کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ الحمد شریف پڑھا آپ نے، 7 بار قل اللہ پڑھیے، 1 بار قل اعوذ بالفلق، یہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر، سجدہ سجود سب، پھر کھڑا ہو جائیے۔ الحمد شریف کے بعد پھر 7 بار قل اللہ اور 1 بار قل اعوذ برب الناس، ٹھیک ہے، یہ 2 رکعت مکمل۔ سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں چلے جائیے اور 3 بار یہ کہیں، آپ کیا کہیں؟ یا حیو یا قیوم سبتنی علی الایمان
یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حیو یا قیوم ثبتنی علی الایمان. بس پھول جائیے. انشاءاللہ تعالیٰ بزرگوں نے کہا ہے کہ خاتمہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. بس اور کیا کرنا ہے؟ یہ جو فاتحہ ہے تو پہلے دعا کر لیں، اس بعد فاتحہ کر لیں گے. پہلے فاتحہ بھی دعا کیسے کرنا ہے؟ اس دعائی کے لیے چھوٹی سی اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی الہ العالمین. سید محبوب پاک کے ذکر فکر میں جو بھی اذکار پڑھے گئے، جو بھی کلمات پڑھے گئے، ہم سب دعا گو ہیں تیری بارگاہ رب العزت، تیری بارگاہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں تمام آقاؤں کے صدقے میں ہماری اس ادنا کوشش کو قبول فرما کر اس کا اجر و ثواب، اس کا فیضان ہم سب پر، ہمارے آل اولاد پر جو ہے جاری ساری فرما دے. ہماری کو مولا الہی العالمین ان آقاؤں کے ہمیشہ سائے بغل میں ہم رہیں، یہ ہماری آرزو و تمنا اس سے قبول فرما. الہی العالمین ہم میں بہت سے ایسے ہیں جو بے حد پریشان حال ہیں، مقروض ہیں. مالک و مولا تو مسبب الاسباب ہے، قاضی الحاجات ہے، حل المشکلات ہے. ہم سب کی ان تمام مشکلات کو تو دور فرما دے، ان مصیبتوں سے انہیں نجات عطا فرما دے. مالک و مولا بہت سے لوگ ہمارے اندر بے روزگار ہیں. مالک و مولا تو رازق ہے، وہاب ہے، وکیل ہے. مالک و مولا ان کلمات کے صدقے تو فعل میں ان تمامی حضرات کو روزگار عطا فرما، تندرستی ان کی دور فرما دے. مالک و مولا جو روزگار ہیں جسے نے روزی عطا فرمائی ہے، مالک و مولا انہیں رزق شادی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، رزق طیبتاً عطا فرما. مالک و مولا بہت سے لوگ ہم میں جو ہے بیمار ہیں، شافع الامراض ہے. مالک و مولا ان تمامی حضرات کو آقاؤں کے صدقے طفل میں شفائے کامل عاجل عطا فرما. مالک و مولا بہت سے لوگ لا اولاد ہے. مالک و مولا الہی العالمین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، حضرت زکریا علیہ السلام کے صدقے میں جن کی تو نے اس دعا کو قبول کیا، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. مالک و مولا اسی طرح سے جو لا اولاد ہیں ان کی ان دعا کو قبول فرما دے، ان کے اندر اولاد صالح عطا فرما. مالک و مولا بہت سے ہماری بچیاں ہیں جن کے رشتے ازدواجی میں رکاوٹ آ رہی ہے. مالک و مولا تو لطیف ہے. مالک و مولا اس کی برکت سے ان تمام بچے بچیوں کے جو ہے رشتے ازدواجی عطا فرما دے. اپنے محبوب بندوں کا عشق و محبت عطا فرما دے. قال اللہ تعالیٰ فی شان نبیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میری بچوں سے گزارش ہے جو طلباء ہیں، دیکھو بیٹا ایسا ہے وقت کا تقاضا ہے کہ آپ حضرات پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، من لگا کے تعلیم حاصل کریں، ماں باپ کے امیدوں آرزوؤں پہ کھرے اتریں اور یہ سوچیں، محسوس کریں کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے تم سب کے لیے جو ہے وہ ذرائع تم سب کے لیے جو ہے میسر کرتے ہیں اور فراہم کرتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی جو سنور سکے. کہاں کہاں سے کیسے کیسے انتظامات کرتے ہیں تمہیں کیا معلوم ہے؟ تو کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، تمہارے مستقبل کے لیے. لہٰذا کوشش کرو، یہی وقت ہے کہ چمک جاؤ، دنیا پہ چھا جاؤ. نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس رہے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. اپنے اندر صلاحیت بیٹا پیدا کرو، اپنے اندر علم کی شمع روشن کرو، اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کیا کرو کہ
کہ یا عالم و علمی پڑھا کرو، اے علم والے اللہ تعالیٰ، یا عالم و علمی مجھے علم دے، یا اللہ یا عالم و علمی ہمیشہ پڑھا کرو جو ہے، فالتو اخراجات سے بچو، اللہ تمہیں نواز دے، نوکری پیشہ بن جاؤ، رزق شادی ہو، چند دن کے لیے جو ہے اپنے شوق پورا کر لو۔ ہم بہت تھوڑا لبرل ہیں، لیکن فی الحال جو ہے دنیاوی لذت کو بھول جاؤ بیٹا، صرف اور صرف جو ہے ذہن اور رجحان کتابوں میں ہونا چاہیے تاکہ آگے بڑھ سکو۔ یہ کمپٹیٹیو ایج ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ حضرات تمامی حضرات سے ایک بات اور مجھے کہنی ہے، دیکھیے کوئی بھی قائد، خاص کر کے مجھ جیسا کہ اچھا ہے برا کر کے بھائیں، میرے یہاں کمپٹیشن نہیں ہے، جسے بولتے گجراتی میں حریفائی کہ کون قریب ہے کون دور ہے۔ جی وہ قائد کیا ہے کہ جو ڈسکرمنیشن رکھے، اپنی آنکھ میں چھوٹا بڑاپن رکھے، مال و زر کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر۔ خدا کی قسم اگر ایسا کوئی قائد ہے تو سمجھیے وہ شیطان کا دوسرا روپ ہے، وہ قائد نہیں ہو سکتا، کہ جس کی نگاہ جو ہے مرید کے اگر مال و زر پہ خدا کی قسم تو قائد ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے یہاں تو قربت کا، چاہے میں رہا ہوں، چاہے میرا باپ رہا ہو، چاہے اللہ کا کوئی بھی ولی رہا ہو جو کتابوں میں پڑھا ہے، ان کے یہاں اگر کسی قربت اور رسائی کا کرائٹیریا جسے کہتے ہیں تو وہ کیا جانتے ہیں؟ وہ آپ کی عبادت ہے، سبحان اللہ، آپ کی یاد الہی میں کتنا وقت جا رہا وہ ہے، آپ کے اعمال حسنہ ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی عبادت ہے، وہ کرائٹیریا ہے کہ جس کا زیادہ ہوگا یقیناً جو ہے وہ پیر کے قریب ہوگا، کم ہوگا وہ پیر کے دور ہوگا۔ بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک مرید نے سوال کیا کہ حضور ایک زمانے سے میں آپ کی بارگاہ میں پڑا ہوا ہوں، میرے پہ آپ کی نظر کرم نہیں ہے۔ سنیے گا بڑے غور سے بات، کہنے لگے نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، میں تو سب کے لیے دریا ہوں۔ اب انسان کو خود کو دیکھنا چاہیے، میری طرف سے جو ہے کوئی کمی نہیں ہے، فرمایا میری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کے ساتھ بات کرتے کرتے باہر گئے تو اینٹیں کا جیسا ہوتا ہے نا، ہم جہاں پکا ہے نا اس کا پپی لگا دیتے ہیں نا، وہ تھپی تھی، تو ایک بچے سے کہا کہ ذرا اینٹ اٹھا لانا، وہ ایک اینٹ لایا، بابا فرید کو دے دیا بیٹھنے کے لیے، مطلب بیٹھنا چاہ رہے تھے۔ ایک اور صاحب تھے ساتھ میں، کیا بیٹا ایک اور لانا، ایک اینٹ لا کر کے وہاں دے دیا، کہنا بیٹا ایک اور لے آنا۔ جو تیسری بار گیا، دیکھیے جبکہ اس کو کسی نے بتایا نہیں ہے، تو اتفاق سے آدھی اینٹ آئی، آدھی۔ بابا فرید نے کہا اس شخص سے جس نے گلہ کیا تھا کہ دیکھا تم نے اینٹ کا تو انبار ہے، اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آدھی لا کہ ایک لا۔ اب وہ آدھی آئی ہے تیرے لیے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہنے والا کسی بھی بارگاہ میں جو دینے والا جو ہے وہ تو ہمیشہ جو کھلا ہوا ہے، اوپن اینڈ ہے، اس کا ہمارے اندر کمی ہے، ہمیں اپنا تجزیہ کرنا چاہیے، گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور خاص کر کے مجھ جیسے لوگوں کے پاس تو مال و زر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور میری نگاہ میں بدترین چیز ہے دنیا کے اعتبار سے۔ میرے یہاں میرے قلب کا ٹکڑا وہی بن سکتا ہے کہ جو میرے سلسلے کا عکس ہو، جو میرے سلسلے کا عکس ہو، جب وہ سرزمین الہی پر چلے تو میرا بن کر چلے، میرا دیپ رہے، میری مراد رہے، میرے سلسلے کی جو ہے آن و بان شان رہے، تاکہ سماج کہہ سکے کہ سید مخدوم کا غلام ہے، اس کی بات مان لو، وہ سید مخدوم کا جو ہے نسبتی ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے،
خواجہ صاحب کا جو ہے غلام ہے، اس سے خطا نہیں ہو سکتی ہے. آپ سے خواجہ بننے کی کوشش کرو، آپ سے سید بننے کی کوشش کرو، وہ تمہیں قربت نصیب کرے گا. نہ کہ یہ سب جو ہے بازار اور مالی چیزوں سے جو کوئی حاصل ہونے والا نہیں، کوئی اہمیت نہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے دریا کنارے جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے ہاتھ سے ایک مٹی اٹھائی اور مولکن ان کے ساتھ تھے، کہا کیا ہے یہ؟ کہا سونا ہے. اچھا سونا ہے، ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے گئے، اٹھایا کہ یہ کیا ہے؟ مٹی ہے. کہنے اچھا، کہ ان میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ سونا ہے اور صرف مٹی ہے. بولے یہ تمہاری نگاہ میں ہو سکتا ہے، میری نگاہ میں کچھ نہیں، سب برابر ہیں. تو مال و زر جو ہے، جس کے سن لیجیے آخری جملہ، جس کے دل میں خوف خدا، اس سے پوری کائنات ڈرے گی. جو اللہ سے ڈرے گا، خدا کی قسم پوری کائنات سے ڈرے گی. گارڈ باندھ دیجیے، گارڈ باندھ دیجیے. آئیے اب سب مل کر کے فاتحہ کریں.